بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو طبیعت کی خرابی کے باعث آپ کی خدمت میں حاضری کے حوالے سے کچھ بقاعدگی ہو رہی ہے، جس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے 2 دن کے دوران 2 لوگوں کی آنکھوں سے نکلنے والے بیش قیمت آنسو اس قوم کے لیے مرثیہ ہے۔ یہ آنسو جو ہیں یہ بیش قیمت انمول کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ چند آنسو 2 لوگوں کی آنکھوں سے نہیں نکلے، اور یہ پورے نظام کے منہ پہ تھپڑ کیوں ہیں، تمانچہ کیوں ہیں؟ اس لیے ناظرین کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ان 2 لوگوں کی آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو جو ہیں یہ ہزاروں ویلاگز اور لاکھوں کالمز اور قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے فلورز پہ کی جانے والی ہزاروں لاکھوں تقاریر سے بہت مؤثر اور بہت بہتر ہے، اس لیے کہ یہ 2 مظلوموں کے آنسو تھے۔ پہلے نمبر پہ جو آج عدالت میں حاضر ہوتے ہوئے بشریٰ بی بی کے نکلے، آنکھوں سے نکلے انتہائی بے بسی کے عالم میں، جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس عدالت سے انصاف کی توقع نہیں ہے اور میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، گاڑی میں میرا سامان پڑا ہے، میری ضمانت منسوخ کریں، ابھی میں جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں۔ اور ناظرین، یہ وہی مرحلہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ انصاف کی امید انسان دنیا سے جب چھوڑ دیتا ہے، کسی قاضی سے، کسی جج سے انصاف کی توقع اتار پھینکتا ہے، تو پھر وہ آخری عدالت کی طرف دیکھتا ہے، پھر اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور اس کی 7 آسمان چیر کے سیدھی اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے۔ تو آج بشریٰ بی بی کے آنسو بھی سیدھے سب سے بڑی عدالت میں پہنچے ہوں گے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پہ عمران خان کے وکیل اور فوکل پرسن انتظار پنچوتا کی نکلنے والی آنکھوں سے تھے۔ وہ آنسو بھی بہت قیمتی تھے، بہت بے بسی کے عالم میں تھے، ان کا ذکر میں ناظرین بعد میں کروں گا۔ لیکن ناظرین، آپ سے جو سب سے امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ پچھلے 2 یا 3 دن میں ہونے والے تمام حالات و واقعات پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ اس خان کے ایک ہی جملے پہ بار بار آپ کا دماغ اٹک جائے گا۔ وہ یہ تھا کہ خان ہر وقت یہ کہتا تھا کہ میں کرکٹ کے میدان کا کھلاڑی ہوں، مجھ سے زیادہ بہتر اعصاب کی جنگ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور بہت سے لوگ عمران خان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اعصاب کی جنگ کی رٹ لگائے رکھتا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے کہ اعصاب کی جنگ لڑنے والوں میں اور اعصاب کی جنگ کی پریکٹس نہ رکھنے والوں کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں واقعی اپنے اعصاب کو اتنا مضبوط کر لیا تھا، ذرا آپ چشم تصور سے دیکھیں کہ اس کی زندگی میں ایسے سینکڑوں میچز آئے ہوں گے جب کم و بیش 60 70 80 ہزار کا مخالفانہ کراؤڈ موجود تھا۔ مخالفت میں مطلب ہندوستان کی گراؤنڈز پہ جب کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، تو اپنے اعصاب کو قابو رکھ کے اپنی حکمت عملی کا تعین کرنا، اپنی حکمت عملی ترتیب دینا، لمحہ بلمحہ اس حکمت عملی کو بدلتے رہنا، اور پھر فتح کی صورت میں کپ اٹھانا، یہ واقعی اعصاب کی جنگ بہتر انداز میں لڑنے کا ہی نتیجہ تھا، ثمر تھا کہ عمران خان ہمیشہ اس لڑائی میں کامیاب رہا۔ اور اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے سارے مخالفین جو ہیں وہ اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے عمران خان سے ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر محاذ پہ پوری طرح بھونڈا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود جب کسی بھونڈے اور گندے کھیل کا آخری سین آتا ہے تو وہاں پہ وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، جہاں پہ خان اپنے اعصاب کنٹرول میں رکھ کے کول مائنڈڈلی آخری وننگ سٹروک کھیل جاتا ہے۔ ابھی آپ انتظار پنچوتا کو دیکھ لیں کہ جس طرح عدالت کے حکم کے بعد 24 گھنٹے کے اندر جس طرح انتظار پنچوتا کو پیش کیا گیا، 5 سال کا بچہ بھی دیکھ کے کہکے لگا رہا ہوگا یا دل میں رو رہا ہوگا بچہ کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ ریاست، حکومت اور طاقتور لوگ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، کس طرح بھونڈے انداز میں کھیل رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اعصاب کی جنگ عمران خان
تقریباً جیت چکا ہے، اور اس کی جیت کا ایک اور آپ کو مظہر جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت کی پوری جو توجہ ہے، پورا جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ مخالفین کو، بولنے والوں کو، اپنے جذبات کا اظہار کرنے والوں کو ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے، سہما دیا جائے کہ وہ سہم کے نہ بولیں۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈر کا، خوف کا یہ بت ریزہ ریزہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بار بار دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ بہت ہو گیا، اب واقعی لوگ ڈر جائیں گے۔ لیکن ابھی کل کے دن دیکھ لیں کہ حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والی جو ایک خاتون تھی سارہ میر، ان کے پاکستان میں مقیم اہل خانہ کے ساتھ کس قدر درندگی کا سلوک روا رکھا، ان کی بیمار والدہ کو کس طرح ڈرایا دھمکایا گیا، ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے، بار بار چھاپے مارے گئے، اور ان کو دربدر کر دیا گیا، ان کو سڑک پہ لا پھینکا گیا۔ اس کے بعد گمان یہ تھا بعض لوگوں کا، میری طرح کے جن کے چھوٹے دل ہیں، بزدل لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب کم از کم بیرون ملک پاکستانی سارے ڈر جائیں گے۔ نقوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی پاسپورٹ بھی کینسل کر دیے جائیں گے، آئی ڈی کارڈ بھی کینسل کر دیے جائیں گے، یہاں پہ رشتہ داروں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ تو ذہن میں یہ لامحالہ خیال آیا کہ اب شاید بیرون ملک پاکستانی ڈر جائیں۔ لیکن ناظرین، یہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی۔ گزشتہ روز لندن میں ہونے والے اوورسیز پاکستانیز کے مظاہرے کے بارے میں مخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اب تک لندن میں ہونے والے پاکستانیوں کے مظاہروں میں سے سب سے بڑا مظاہرہ تھا، سب سے بڑا مظاہرہ تھا جو نواز شریف کی موجودگی میں، لندن موجودگی میں کیا گیا۔ فلک شگاف نعرے تھے، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی تعداد تھی، بڑی تعداد میں، کھوے سے کھوا چل رہا تھا۔ اتنا بڑا مظاہرہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ کہاں گئی نقوی صاحب آپ کی دھمکی؟ اسی لیے میں بار بار آپ کی خدمت پہ یہ عرض کرتا ہوں، اور سارے حکومت کے ہر جو مشینری ہے اس سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ کیا ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ مزید تشدد کے فروغ کا باعث بنے گی، ان کی اپنی کاز کو سرو کر سکے گی یا نہیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا سکے گی، یا ڈرانے دھمکانے کا موسم گزر چکا؟ ناظرین، بار بار کہہ چکا ہوں، کہتا چلا جاؤں گا کہ ڈرنے کی ایک عمر ہوتی ہے، ڈر اور خوف کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے، وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب عوام جو ہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، خواتین نہیں ڈر رہی، سرکاری ملازمین نہیں ڈر رہے، عوام نہیں ڈر رہے، مزدور نہیں ڈر رہے، کاشتکار نہیں ڈر رہے، کھل کے اظہار کر رہے ہیں۔ وہ باتیں اس انداز میں کہی جا رہی ہیں جو آج سے 2-4 سال پہلے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، آج اسی خوف کی فضا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو قانون، دستور، آئین، اخلاقیات اور سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی گئی، ان کو کچل کے ان کا سرما بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور سینٹ میں حد تو یہ ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں عرفان صدیقی صاحب کو اس سارے گندے کھیل کا حصہ بنتا ہوا دیکھتا ہوں، تو میں اس کو تاریخ کا جبر ہی سمجھتا ہوں۔ سینٹ میں ان کی موجودگی میں اور قومی اسمبلی میں جناب محترم ایاز صادق صاحب، اسپیکر صاحب، وہ جس طرح ان غیر قانونی، غیر دستوری، غیر اخلاقی بلوں کی منظوری دیے جا رہے تھے، جیسے پرائمری سکول، کسی گاؤں کے پرائمری سکول کا کوئی ماسٹر جو ہے وہ حاضری لگا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، اس طرح یہ دونوں لوگ قومی اسمبلی کے ایوان میں اور سینٹ کے ایوان میں بلوں کی منظوری دیے چلے جا رہے تھے۔ ناظرین، اور آپ میری بات نوٹ فرما لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، یہ چند دن سے زیادہ ٹھہر نہیں پائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ بال جو ہے وہ کل نہیں تو پرسوں عوام کی اور عدالت کی کورٹ میں چلا جائے گا۔ پھر یہ لوگ کورٹ سے مراد ٹینس کورٹ ہے، بال از ان دیئر کورٹ، تو پھر عدالت کورٹ کی کورٹ میں چلا جائے گا یا پبلک کی کورٹ میں چلا جائے گا۔ پھر وہ اپنی مرضی سے اس گیند کے ساتھ جیسے کھیلنا چاہیں گے ویسے کھیلیں گے۔ ناظرین، اس سارے کھیل میں
اب تعین کرنا ہے عوام کو، تعین کرنا ہے اس ملک میں رول آف لاء کے حامیوں کو، رول آف لاء کی جد و جہد کرنے والوں کو، جن میں وکلاء بھی شامل ہیں، طالب علم بھی شامل ہیں، ہر طرح کی عوام بھی شامل ہے، کہ انہوں نے اس وقت کس کا ساتھ دینا ہے، کس مکتبہ فکر کا ساتھ دینا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کے لب و لہجے کا ساتھ دینا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے دلیر شخص کے لب و لہجے کا ساتھ دینا ہے، بشریٰ بی بی جیسی دلیر خاتون کے لب و لہجے کا ساتھ دینا ہے، یا خود قائد عمران خان جنہوں نے آج ان لوگوں کے خوابوں کو مسل کے رکھ دیا، کچل کے رکھ دیا، جو مسلسل یہ شور بچا رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے، ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، وہ انہوں نے آج دو ٹوک الفاظ میں ساری ڈیل ویل کا دلیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اندر کھاتے حکومت سے ملے ہوئے ہیں، انہوں نے اس جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بل منظور کیے گئے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ملک میں سول مارشل لا نافذ کرنے کی سازش ہے۔ مولانا سول مارشل لا تو پہلے تھا، اب آپ مارشل لا کی بات کرنی چاہیے، اب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ملک میں مارشل لا کے نفاذ کی تیاری ہے۔ سول مارشل لا تو پہلے سے تھا، عدالتوں کو تو پہلے سے باندھ دیا گیا تھا۔ اب پتہ چلے گا اگلے 2-4 دنوں میں ہی کہ ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس نے انتظار پچوتا کے معاملے پہ یہ کہہ کے جان چھڑا لی ہے کہ وہ بڑے تکلیف دہ مناظر تھے۔ حضور وہ تکلیف دہ مناظر نہیں تھے، صرف وہ باعث شرمندگی تھے اس پورے نظام کے لیے، پوری ریاست کے منہ پہ تھپڑ تھے وہ مناظر۔ انتظار پچوتا کی شکل جو ہے، چہرہ جو ہے، وہ خوفزدہ نہیں تھا، وہ شکایت کر رہا تھا۔ انتظار پچوتا کا جو چہرہ تھا وہ ڈرا ہوا ہی نہیں تھا، وہ ہمیں ڈرا رہا تھا، وہ ڈرانے والا چہرہ تھا، خود ڈرا ہوا نہیں تھا وہ چہرہ۔ حضور والا آپ کو اب ان باتوں کا تعین کرنا ہوگا، عوام کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ناظرین، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ڈیل کی رٹ لگانے کے بعد اب دیکھیں کہ عمران خان کو دھمکیاں دینے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے بشریٰ بی بی اور عمران خان کی بہنوں کی ضمانت پہ رہائی کے بعد جو ٹاؤٹ قسم کے صحافی ہیں انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہوا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو گئے۔ تمام تر زور اس بات پہ تھا کہ ڈیل ہو گئے، ڈیل ہو گئے، کیونکہ ان کو عمران خان کا جو اس وقت ایک قد آدم جو ایک بنا ہوا ہے، ہیولا بنا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ڈیل کے شور کے سوا کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی۔ کوئی خود کو اس ڈیل کا عینی شاہد کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ڈیل کو حتمی شکل دینے کی کوشش ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا ہے ڈیل نہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ڈیل کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیل کے لیے انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں، انڈرسٹینڈنگ کی تیاری ہو رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور ان خبروں کو تقویت اس وقت ملی جب حکمرانوں کی ناک کا بال سمجھے جانے والے صحافی نجم سیٹھی نے یہاں تک کہہ دیا کہ خان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کی بیوی اور بہنوں کو رہا کر کے انہیں خیر سے گالی کا میسج دیا گیا ہے۔ خان صاحب جانے دیں، غصہ تھوک دیں، ماضی میں جو ہوا اسے بھول جائیں، چلے اب آگے مل کے چلتے ہیں۔ اچھا، ان کی ان باتوں کا حکومتی کیمپوں میں یہ اثر ہوا کہ وہاں پہ تشویش اور خوف کی لہر دوڑ گئی کہ ہم تو یہ پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان ڈرا ہوا ہے، عمران خان ڈیل کی منتیں کر رہا ہے، تو یہ نجم سیٹھی نے کیا کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ تاثر اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ عمران خان آ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں پس پردہ قوتیں موجودہ حکمرانوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ اچھا، ڈیل کے اس شور کے دوران بھی ناظرین اس خاکسار نے عرض کیا تھا کہ جس کا نام عمران خان ہے وہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا، اور آج بھی میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں۔ آج ایک بار پھر ہماری یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ڈیل کی خبریں بلا وجہ اور بے بنیاد تھیں، اور جو آج عمران خان نے کہا ہے، میں پچھلے 3 دن سے 4 دن سے عمران خان کے اسی لب و لہجے کا اور اسی بیان کا منتظر تھا، اور خان صاحب کا بیان موقف سامنے آ گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں ڈیل کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں لاقانونیت بڑھ رہی ہے، ان حالات میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ کیا مطلب؟ نو ڈیل۔ جب خان یہ کہتا ہے ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، پھر ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنے مطالبات میں سے کسی ایک مطالبے سے بھی 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، جس پر عمران خان ایک بار پھر ہدف تنقید بنائے جا رہے ہیں۔ اب نجم سیٹھی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ خان کے پاس صرف 2، وہی ڈرانے والی،
ایک ہی پالیسی رہ گئی ہے کہ خوفزدہ کر کے خاموش کروا، اتنا ڈرایا جائے، اتنا ڈرایا جائے، پوری قوم کو اتنا ڈرا دیا جائے، اتنا ڈرا دیا جائے کہ کوئی جو ہے وہ چوں چرا نہ کر سکے۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ خان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے پاس 2 ہفتے ہیں، اگر وہ ڈیل کے حق میں فیصلہ کر لیتے ہیں تو خود بھی فائدے میں رہیں گے اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی جان بھی چھوٹ جائے گی، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ فیض حمید کے خلاف بھی کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو جائے گی، جس کے لیے تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ عمران خان کے خلاف 2.5 سال سے ناظرین میں دیکھ رہا ہوں یہی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی پبلک پریشر پڑتا ہے، دوسری طرف سے خوف پھیلانے کی جو کوشش ہے وہ زور پکڑ جاتی ہے۔ ہر بار یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں مگر ان کوششوں سے باز نہیں آتے، اور عمران خان کو جھکا ہوا دیکھنے کی خواہش انہیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہی۔ اچھا ناظرین، اب میں دوبارہ آتا ہوں انتظار پنجھوتا صاحب، جو 25 روز غائب رہنے کے بعد بازیاب ہوئے ہیں، اور بازیابی کے بعد انتظار پنجھوتا کی جو تصاویر اور مناظر سامنے آئے ہیں ان کا مقصد بار بار حکومت کی طرف سے یہی تھا دکھائے جانے کا کہ پوری قوم کو خوفزدہ کیا جائے۔ کچھ اس لیے خوفزدہ ہیں کہ ہو بھی گئے ہوں گے لوگ کہ اس حیوانیت اور پاگل پن کا اگلا ہدف وہ خود بھی ہو سکتے ہیں، اور ظلم کرنے والا قبیلہ اس لیے خوفزدہ ہے کہ اگر کبھی انصاف کی ہوا چل پڑی تو وہ کسے وکیل کریں گے، کس سے منصفی چاہیں گے۔ جو کرب ناظرین انتظار پنجھوتا کے چہرے پر تھا، خوف سے بلکتا جس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے، اسے دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آپ اور ہم سب انتظار پنجھوتا ہے، جو انتظار کر رہے ہیں اٹھائے جانے کا، مار پیٹ کا، دھمکیوں کا، پھر کوئی کسی سڑک سے ملے گا جو کوئی نامور ہے یا قابل ذکر ہے، وہ کسی ٹی وی اینکر کے شو میں لا کر بٹھا دیا جائے گا، کسی سے تھانے میں سکرپٹڈ سوالات پوچھے جائیں گے، اور یہ سب کرنے والے بازیگروں کے لیے ستائشی کلمات کا تقاضا ہوگا۔ کیا اس طرح گزارنی ہے ہم نے زندگیاں اپنے اس ملک میں؟ ناظرین، پاکستان کے ہر شہری کی طرح، میں ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین، ذرا غور سے سنیے گا میری بات، پاکستان کے ہر شہری کی طرح انتظار پنجھوتا کے سامنے بھی اب 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، خود پر ہونے والے ظلم کا حساب اللہ پر چھوڑ دے، خود کو ملی ہوئی دھمکیوں کے باعث باقی ماندہ زندگی یا تو گمنامی میں بسر کر دے یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیرون ملک چلا جائے اور یہ وحشت ناک واقعہ بھلانے کی کوشش کرے۔ یہ راستہ یقیناً آسان راستہ ہے، اصل میں یہ راہ بدلنے کا اعلان ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے مائی باپ معاف کر دو، میں اس راستے پر چل نکلا تھا جہاں ہم جیسے مڈل کلاسیوں کو چلنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم رول آف لاء کی جنگ لڑیں، طاقتوروں کو للکارتے پھریں، ان کی راہ کاٹنے کی کوشش کریں۔ انتظار پنجھوتا کسی اگر مگر کے بغیر کہہ دے کہ حضور میرے اگلے پچھلے جرم معاف کر دیں، آئندہ میں کچھ نہیں کروں گا، ایسا کہنے اور اس رستے پر چلنے سے انتظار پنجھوتا کو امان مل جائے گی، مگر ایسا کر کے انہیں باقی ماندہ ساری عمر احساس توہین کے ساتھ، ایک اہانت کے ساتھ جینا پڑے گا۔ مگر انتظار پنجھوتا کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی ہے ناظرین، جو ہی صحت بحال ہو پریس کانفرنس کا انعقاد کرے، بھبانگے دہل ان کا نام لے جو اس پہ ظلم میں ملوث ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر انہیں کہے کہ چاہے وہ انہیں دوبارہ اغوا کر لیں، چاہے مار ڈالیں، میں جیتے جی تمہاری دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاؤں گا، تم سے حساب لوں گا، جہاں تک ہو سکا تم سے بدلہ لوں گا۔ ناظرین، یہ بڑی مشکل رہا ہے، بڑی مشکل رہا ہے۔ پہلا راستہ رخصت کا تھا تو دوسری راہ عزیمت کی راہ ہے۔ پہلا راستہ صرف باقی کی عمر کاٹنے میں مدد دے گا، مگر دوسرے راستے میں احساس تفاخر کے ساتھ سینہ کشادہ کر کے باقی کی عمر گزرے گی۔ دوسرا راستہ تاریخ میں امر کر دے گا۔ اب یہ فیصلہ انتظار پنجھوتا کو اور ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے کہ اس نے کون سی راہ چننی ہے۔ ناظرین، میں تو خود ایک کمزور سا بندہ ہوں جو شاید آخری درجے کے ایمان کا حامل ہے، میں انتظار پنجھوتا کو کوئی تانا نہیں دے رہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بساط اور استطاعت سے بڑھ کر کچھ کریں۔ میں نے ان 2 راہوں کا ذکر کر دیا ہے، اور اپنے آپ پر بھی اور آپ پر بھی اور انتظار پنجھوتا صاحب پر بھی ان دونوں راہوں کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے میں دل سے اس کا احترام کروں گا، بس دل میں کہیں دبی خواہش ہے کہ کوئی تو ہو جو اس ظلم کو واپس ظالموں کی طرف پلٹا دے۔ ناظرین، ملک ایک دوراہے پہ کھڑا ہے،
حکمرانوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہر میدان فتح کر لیا ہے. ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے اور ابھی تک اس کے مقدمات لوئر جوڈیشری میں ہیں, جسے ابھی تک کسی نہ کسی طرح مینج کر کے معاملات چلائے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں جو سربراہ الیکشن کمیشن کا, وہ ایک کرندہ, ایسا کرندہ ہے جو حکومتی ڈگڈگی پر ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے. سب سے بڑی عدالت میں بیٹھا ایک نحوست زدہ شخص بھی 13 ماہ تک اس جعلی نظام کا رکھوالا بنا رہا. اس کے جانے سے حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اپنا سرپرست کھو بیٹھی ہے. پہلے حکومتی زوما کا خیال تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ان کے لیے دوسرا قاضی ثابت ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں بیٹھ کر سدھائے ہوئے ہاتھی کی طرح حکومت کے مخالفین کو روند کے رکھ دے گا. جسٹس منصور نے پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تو حکمرانوں کو لگا کہ جس جنگل کے ہم بادشاہ بنے بیٹھے ہیں, یہاں ایسے جج کی موجودگی ان کی بادشاہت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور اسی خدشے کے پیش نظر حکومت نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا. یعنی یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM کے چوائس تھے, مگر انہیں منصب سونپنے کے ایک ہفتے کے اندر ہی حکومت کو نئے چیف جسٹس کی جانب سے کچھ اچھے اشارے نہیں مل رہے اور واضح اشارے غالباً اگلے ہفتے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے حالانکہ ناظرین ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جو حکومت کی طبع نازک پہ گراں گزرے, کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جو حکومت کے لیے کھل کے پریشانی کا باعث بن سکے, جو حکومت کے مخالفین کے لیے کوئی بڑا سائے آف ریلیف لا سکے, مگر پھر بھی سرکار ان سے خوش نہیں ہے. اسی لیے حکومتی ٹاؤٹس اور سرکاری بھونپو ابھی سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. اور آج جو کچھ سینٹ اور قومی اسمبلی میں کیا گیا, اور وہ بھی اسی بات کی نشاندہی ہے کہ وہاں پہ ججز کی تعداد اتنی بڑھا دی جائے, اتنی بڑھا دی جائے اور بتدریج بڑھاتے چلے جائیں. یعنی پہلے ابھی 37 کہا گیا ہے تو پہلے 4 جج بڑھائے جائیں, اکثریت میں لانے کی کوشش کی جائے, پھر 8, پھر بھی بات نہ بنے, پھر 5 اور, پھر 5 اور. حضور والا آپ 250 ججز بنا لیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2000 ججز بنا لیں, کھیل آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. آپ اس بات کو جتنی جلدی تسلیم کر لیں اتنا ہی آپ کے اور قوم کے حق میں بہتر ہوگا. اور ناظرین, ایک چلتے چلتے مشورہ میں KP کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ بہت انہوں نے جوش و خروش سے کہا ہے کہ وہ ان کی صوبائی حکومت جو ہے وہ PIA خریدنے کے لیے تیار ہے, وہ کسی اور کو PIA نہیں خریدنے دیں گے. حضور والا ایسی باتیں مت کریں, ایشو پہ زور دیں. یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے جس طرف آپ چل پڑے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اصل معاملے سے, اصل مدعے سے آپ کچھ لمحوں کے لیے توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن گنڈاپور صاحب میں آپ کے مداحوں میں ہوں, ہمیشہ سے میں نے آپ پر کبھی بھی شک کا اظہار نہیں کیا, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ایسے بیانات دے کے, نان ایشوز کو ہوا دے کے آپ کبھی بھی اپنی کاز کو سرو نہیں کر سکتے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات بزبان فیض, بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے, تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے, درد شب ہجراں کی جزا کیوں نہیں دیتے, خون دل وحشی کا صلہ کیوں نہیں دیتے, خون دل وحشی کا صلہ کیوں نہیں دیتے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.